تو آج ہم نے یہاں عمل کرنا ہے۔ رحمت کا مقصد ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بھلے جتنے بھی گناہ گار ہوں، اور رحمت تو چاہیے ہی گناہ گاروں کے لیے ہے۔ بھائی جس کے پاس گناہ ہی نہیں ہوں گے تو رحمت کا اس کے پاس کام بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس گناہ ہوں گے تو رحمت تو اسی کو چاہیے نا۔ اب جو سمجھے میں گناہ گاری کی تو رحمت سے وہ محروم ہے۔ تو آج ہمارا ایمان کا یہ تقاضا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام لیں، ادب کے ساتھ لیں، احترام سے لیں، اس طرح کے بے ادبی اور گستاخانہ الفاظ سے توبہ کریں، اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں، ایسے کلمات سے بھی دور رہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیں، اور غلطی سے ایسا ہو تو آپ توبہ اور استغفار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ گمراہیت کے راستے پہ چلے جائیں اور کچھ کا کچھ سوچنے لگ جائیں۔ تو لہذا قرآن اور حدیث ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آج رحمت للعالمین جو ہم ہیں، آج یہ دیکھیں کہ ساری امتوں میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ خواہش کی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کاش ہمیں بھی امت مسلمہ میں شامل کر دیا جائے۔ اپنی نبوت کا مقام مرتبہ رکھتے ہوئے بھی ہمیں بھی امت مسلمہ میں شامل کر دیا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اگر آپ پر وہ کتاب اللہ نازل کی گئی تو ساری کتاب الصحائف میں سب سے زیادہ افضل قرار دی گئی۔ اگر آپ کے اوپر جو ہے امت نازل ہوئی، اور یہ جتنی بھی امتیں ہیں قیامت سے پہلے اور آخر تک ساری امتوں میں افضل کون سی امت ہے؟ امت مصطفیٰ افضل ہے۔ اور آپ آخری نبی الزمان ہیں، اول تا آخر جتنے بھی انبیاء گزرے صفے انبیاء میں امام الانبیاء آپ ہی ہیں۔ تو ہر چیز میں الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہے اور رحمت ہے، اور ہم اسی گناہ گار ہیں اور وہی آقا علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں۔ آج یہ وہی امت ہے کہ اگر ہم اس میں شامل ہیں تو کم سے کم ہمارے چہرے نہیں بگڑ رہے، ہمارے ہاتھ نہیں بگڑ رہے، ہمارے منہ نہیں بگڑ رہے۔ یہ وہی تو رحمت للعالمین ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد اور دعا کی کہ الہی میری امت کے چہرے نہ بگڑیں۔ سابقہ امتوں میں کوئی گناہ کرتا تھا اس کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، اور آج دیکھیں ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ یہ رحمت للعالمین نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اگر ہماری عقل میں اگر آج بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری عقل کا قصور ہے۔ تو آج یہی بات ہے کہ رحمت للعالمین آقا علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہم صرف دم نہ بھریں، بلکہ آقا علیہ السلام کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی ہم عبادت اور ریاضت کی طرف بھی متوجہ ہوں، ہم نمازوں کا اہتمام بھی کریں، ہم عبادتوں کا بھی اہتمام کریں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ یہ دیکھیں، جب قرآن حمید کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو پڑھنے پڑھانے کا ذکر تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست نبی پاک علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تو آج ہم وہی قرآن حمید گھر میں نہیں پڑھیں۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کثرت سے قرآن حمید کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور صرف ماہ رمضان نہیں بلکہ سارا سال پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وہ ہے، یا رب کریم ہمیں امت مصطفیٰ میں شامل حال تو نے رکھا، تیرا شکر ہے ہمیں ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔